آگے ان کا سر لے کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور سرکار نے کیا کہا فرمایا؟ سرکار نے اپنا عصا پکڑا اور ابن انیس کو دے دیا، فرمایا یہ تحفے میں لے لو۔ اور ہم بھی کہتے ہیں ان نبی پاک کے عاشقوں کے پاس نشانیاں تھیں۔ غازی علم الدین کے پاس بتاؤ کیا نشانی تھی؟ بتا دوں بتاؤں؟ غازی علم الدین کے پاس کیا نشانی ہے سرکار کے سامنے تو جانے کی؟ جب سزا قبر میں آئیں گے تو غازی علم الدین کیا دکھائیں گے؟ ان کے پاس کیا نشانی ہے؟ یہ جو ہڈی ہے یہ نا پھانسی لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ نشانی غازی علم الدین کے پاس ہے۔ غازی ممتاز کے پاس بھی یہی نشانی ہے۔ اور احمد چیمے کو کوڑوں سے جب مارا گیا، ہٹلر کے بچوں نے مارا، وہ کوڑوں کے نشان آج بھی جب وہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں کوڑوں کے نشان آپ کی خاطر کھا کے آئے ہوں۔ ہم نے کیا کہا؟ مسجدیں آنے چکا کہ نماز پڑھنے کا آجائے، پولیس پھاڑے مولویاں روپئی پھاڑے، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں یار، انہوں نے سرکار کا کرنا پڑا، ان کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں مجبوری ہے یار، ہم پر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ حکمرانوں والی پڑھا، کلمہ تو سرکار نے پڑھا، سارا کچھ نوکری نہیں ہوتی یار، سرکار کچھ عزت ہوتی ہے، کچھ حضور کی نماز کی خاطر کرنا پڑتا ہے۔ ان سب کے پاس نشانیاں ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نشانی ہونی چاہیے۔ میں نے بھی سوچا میں بھی نشانی دوں، میں مسجد میں کچھ نہیں کر سکا، میں بازار میں کچھ نہیں کر سکا، اپنے گھر پر کچھ نہیں کر سکا، میں نے ٹی وی لگایا، ٹی وی پر جو لوگ چلتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ مل کے نعرے لگایا، میں نعرہ کیا لگایا؟ تاجدار ختم نبوت۔ ہر بندے کا ہاتھ اٹھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے آخری بات ہے، ہر بندے نے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو شہداء نماز کے رسالت ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہر بندے نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آواز اتنی نکالنی ہے کہ مسجد کی فضا کھول جائے، پورا عالم کفر جو کانپ جائے کہ مسجد بشیرہ ہندنے کی سرکار کے غیرت مند ایمان والے لوگ رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی گستاخی معاف کر دینا یہ حسن اخلاق ہے، محبوب کے گستاخ کو معاف کرنا یہ بےغیرتی ہے، یہ بےغیرتی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہم اپنی گستاخیاں برداشت کر لیں گے، ہمارے ساتھ کا کوئی کھاتا بنائے برداشت کر لیں گے، ہمارے ماں کی کوئی تصویر بڑھاوا بنائے برداشت کر لیں گے، ہمارے بچوں کا کھاتا بنائے برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے نبی کی نام سے الحمدللہ رب العالمین۔ جڑا بندہ اللہ کی ذات شہید ہو جاتا ہے اللہ دنیا دنیا عطا فرماتا ہے اور مقدمی مولا کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ جڑا بندہ اللہ کی ذات شہید ہو جاتا ہے، جبکہ دور کے اندر دو صحابی رسول شہید ہو گئے ہیں، ایک دا نام عبداللہ بن عمر ہے، جناب علی دوسرے صحابی دا نام عمر بن جموع ہے، آپ شہید ہو جانے نے انہوں نے ایک ہی قبر سے جگہ تھوڑی ہوئی وجہ تو ایک ہی قبر جو انہوں نے دفنایا جاتا ہے، دو بندیاں کو ایک قبر سے دفنایا گیا ہے۔ اللہ دیکھنا کی توجہ کرتے جانا، جب کافی عرصہ ہو گیا 40 سال کا جب عرصہ ہویا 40 سال یا 45 سال گزر گئے، سیلاب ہویا، سیلاب کی وجہ تو قبریں پھٹنیاں شروع ہو گیا، جب قبریں پھٹنیاں شروع ہو گیا کچھ صحابی جمع ہوئے کچھ تابعی جمع ہوئے، انہاں سارے صحابیاں تے تابعیاں نے جمع ہو کے جڑیاں قبریں پھٹیاں سن انہوں صحیح
کرنا شروع کیتا جناب علی جدو نبی پاک علیہ السلام دے انہاں دوواں صحابیاں دے کول آئے جڑے ایک قبر دے اندر ہی دفنائے ہوئے سن انہاں نو جس ویلے آنکھ دیکھ دے نے کفن بھی صحیح سلامت ہے وہ انہاں دا جسم بھی اسی طرح تازہ ترو تازہ ہے جڑا نشان جڑا انہاں دا زخم لگا سی وہ بھی بالکل ترو تازہ ہے اس زخم دے اوتے صحابی نے ہاتھ رکھیا ہویا سی جڑے شہید ہوئے سن اپنا ہاتھ زخم تے رکھیا ہویا ہے ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا پیچھے کیتا تھوڑی دیر تو بعد پھر ویکھ کے ہاتھ پھر زخم دے اوتے میری گل سمجھ آئی ہاتھ پھر زخم دے اوتے 40 سال دا عرصہ ہے پتہ لگا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا آؤ میں تو ایسے شہیدہ والا ہے جنہ شہیدہ نے پوری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیتا ہے جنہ شہیدہ نے جام شہادت پی کے ثابت کیتا ہے دنیا دے اندر پاکستان دی 22 کروڑ عوام دے اندر پاکستان 22 کروڑ عورتاں بھی نے مرد بھی نے بچے بھی نے بوڑھے بھی نوجوان نے مریض بھی نے تندرست بھی نے سارے بادشاہ بھی موجود نے سارے وزیر مشیر بھی موجود نے وہ سارے ایم پی ایم این اے بھی موجود نے چیئرمین وائس چیئرمین کونسلر ہر کوئی بندہ موجود ہے پاکستان دی 22 کروڑ عوام ہے میں تانوں یہ دسنا چاہنا وا اس پاکستان دی سرزمین تے رہن والے ہو وہ محلہ رحمان پور وچ رہن والے ہو جامعہ مسجد بشیر رفیق کے اندر بیٹھ کے ایک مولوی دا بیان سنن والے ہو توجہ فرماتے جانا کچھ دن پہلے نہیں ایک یا 2-3 مہینے پہلے نہیں 6 یا 7 ماہ پہلے فرانس دیا خنزیرہ نے میرے آقا دے خاکے بنائے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے معاذاللہ بڑھاوے بنا کے کارٹون بنا کے سرکاری طور پہ میرے آقا دی گستاخی کی تھی انہوں نے سرکاری طور پہ گستاخی کی تھی پاکستان دے حکمرانہ دا فرض بنتا سی سرکاری طور پہ جواب دینا بنتا سی کہ نہیں ڈرے ہو نا سارے بولو پاکستان دے حکمرانہ دا بھی کم بنتا سی ساریاں عزتاں نبی پاک دے نال نے بولو ساریاں عزتاں نبی پاک دے نال نے جو ملیا حضور دی عزت نال ملیا وے اگر اسی پاکستان چ رہ کے آکھنے اسی اینو ریاست مدینہ بناواں گے خدا دی قسم ریاست مدینہ وچ اے نہیں سی ہوندا گستاخ رسول نو کوئی معاف نہیں سی کردا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے کول کوئی بندہ آ گیا آندا فلاں جگہ تے کسی نے گستاخی کیتی ہے عمر بن خطاب دے بیٹے عبداللہ نے فرمایا مینوں آ کے دسیا کیوں ہی پہلے انہوں قتل کیوں نہیں کیتا خدا دی قسم ریاست مدینہ ہو سی جس ریاست مدینہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑیاں نو میلا بھی کوئی کہندا سی تے انہوں قتل کیتا جاتا سی او دا سر بھی اپنے تن تو جدا کیتا جاتا سی خدا دی عزت دی قسم ریاست مدینہ ہو سی جس ریاست دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے کپڑیاں نو میلا کہنا بھی گناہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لباس مبارک نو پسینے مبارک نو بھی الٹا نہ لے کے پکارنا بھی گستاخی سی انہوں بھی گستاخ رسول کیا جاتا سی پاکستان دی 22 کروڑ عوام چوں اور غیرت مند سنی بولے اور غیرت مند مسلمان بول کے آخرے نہیں وہ پاکستان چ رہن والے نام نہاد حکمران ریاست مدینہ دا نام لین والے تے رہندے نے پر اس پاکستان دے اندر غیرت مند مسلمان بھی رہندے اس پاکستان دی سرزمین اندر 22 کروڑ وچ غیرت مند مسلمان بھی رہندے جو انہوں نے آکھیا نہیں عمران خان اس طرح نہیں چلنی تم ہی سرکاری طور تے جواب دے تو مسلمانہ دا حکمران ہے میں کوئی کسے نو جناب علی تنقید نہیں کر رہا نہ میں عمران خان دے تنقید کردا پیا نہ کوئی مینوں اے آ کے تینوں پولیس پھڑ کے لے جائے گی خدا دی عزت دی قسم جدوں دا میں تاجدار ختم نبوت دے نعرے وچ رہیا وا جدوں عاشقان رسول نے نعرے لگائے نے لبیک یا رسول اللہ دل وچ مرن دی ایک چاہت آ گئی ہے دل کردا ایسی بھی سرکار دے نام تو فدا ہو جائیے دنیا تو ایک نہ ایک دن جانا میں پر گستاخ نو دس جائیے بدلا دو گستاخ نہ
نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پاکستان دے 22 کروڑ مسلمانوں وچ کچھ غیرت مند بابے اٹھے، وہ داڑیاں لشکدیاں پیاں نے، حسین چہرے نے، جناب علی وڈے وڈے امامے سجائے ہوئے نے، نبی پاک دی سنت وچ ملبوس نے، جدوں چلدے نے پتہ چلدا کوئی حضور دا عاشق آ رہا ہے، جدوں بولدے نے پتہ لگدا ہے عمر بن خطاب دا کوئی غلام بولدا پیا وے، جدوں بولدا ہے پتہ لگدا ہے اوے مغربی حکمران بھی اپنے آڈیو ویڈیو تے آ کے جناب علی میڈیا تے آ کے کہندے نے بابا کتھوں آ گیا ہے، اے بابا کیڑے مدرسے پڑھیا ہے، پہلے تے کدی یہ بابا نہیں سی ویکھیا، اے بابا کتھوں آ گیا ہے، مردے کے اندر ہی آواز آئی، انہیں آکھیا اوے عمران خان انہاں نوں جواب دے دے، تو ریاست مدینہ دی گل کیتی ہے، ریاست مدینہ چ کوئی گستاخ رسول زندہ نہیں رہ سکدا، انہاں نوں جواب دے۔ حکومت نے آدھا معاہدہ کیتا، انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے کر دیواں گے، انہاں نال بائیکاٹ کر دیواں گے، اور کرنا کی ہے، فرانس جا کے انہاں نال بائیکاٹ نہیں سی کرنا، نہ ہی تو فیر مارنے سن، نہ کوئی جناب لوگ گوڑے مارنے سن۔ فرانس دا سفیر پاکستان دے اندر بیٹھا ہے، اس سفیر نو انہاں دے ملک چ واپس بھیج دینا سی، پاکستان دا سفیر واپس بلا لینا سی، انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کر دینا سی، مصنوعات دا بائیکاٹ کر کے دسنا سی اوے فرانس دے خنزیرو جنہ دے بارے چاہتا ہے 70% حرامی نے، 70% حرامی نے، فرانس دے خنزیر جڑے نے، انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کئی بار سرکار دیا گستاخیاں کیتیاں نے، حضودیہ نے بیعت دیا گستاخیاں کیتیاں نے، جڑی کچھ مہینے پہلے او آسیہ ملونہ جنہیں نبی پاک دی گستاخی کیتی سی، جنہیں کیس اندر غازی ممتاز قاضی شہید ہوئے سن، اس آسیہ ملونہ نو بڑے پروٹوکول دے نال فرانس جا خنزیرہ نے اپنے کول بلا کے انعام دے نال نوازیا، او 70% حرامی جنہاں نو کیا جاندہ ہے فرانس دے خنزیر جڑے نے، انہاں نال بائیکاٹ کس طرح کرنا ہے دسنا ہے انہاں نو، اوے خنزیرو اپنے ملک چ رہ کے ساڈے نبی دی گستاخی کر دے ہو، اسی تے نبی پاک نال اینی محبت کرنے ہاں، اگر تسی ساڈا ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو پھر بھی ساڈے منہ چوں یہ آواز آئے گی یا رسول اللہ، سونیا میرا تن مندن قربان ہے، آقا علیہ السلام ہر چیز قربان ہے، اپنا مال قربان ہے، اپنے بچے بھی قربان ہے، اپنا گھر بار بھی قربان ہے، اسی سارا کچھ برداشت کر سکنے ہیں، اپنی گولیاں برداشت کر سکیں گے، شہد بھی برداشت کر لواں گے، وہ ربڑ دیاں چنیاں گولیاں بھی برداشت کر لواں گے، وہ گلیاں دے وچ گندگ دا پانی بھی سٹیا گیا بھی برداشت کر لواں گے، اسی سارے ظلم و ستم برداشت کر لواں گے، اوے مسلمانہ دے حکمرانوں، اسی جناب علی گنہگار تے ہے ماں، اسی جناب علی بڑے مجرماں، اسی کوئی نمازہ نہیں پڑھ دے، اسی صحیح طریقے نال اسلام دیاں حدودہ پوریاں نہیں کر دے، پر یاد رکھنا نبی پاک دے معاملے چ بڑے غیرت منداں، بولو نبی پاک دے معاملے چ بڑے غیرت منداں، کچھ غیرت مند سنی اٹھے جا کے انہوں نے جا کے دسیا جناب علی نہیں بائیکاٹ کرنا پینا میں، انہوں نے آکھیا نہیں بائیکاٹ کریں گے تے بھوکے مر جاواں گے، پاکستان دا نظام نہیں چلنا، پاکستان انہاں دا مقروض ہے، عاشق رسول نے کیا تو بائیکاٹ کر دے، اسی اپنیاں زمیناں ویچ کے جائیداداں ویچ کے فرانس دا قرضہ لا دیواں گے، فرانس دا قرضہ لا دے مانگے، انہاں بائیکاٹ کر دے، انہاں تعلق توڑ دے، جڑے گستاخ نے ساڑھے نبی دیاں گستاخیاں کرتے ہیں، ساڑھا انہاں کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اللہ دا قرآن فرماتا ہے جدو کوئی نبی دی گستاخی کرے، اگر باپ ہوئے تے چھٹ دے وہ، اگر پتر ہوئے تے چھٹ دے وہ، اگر چاچا تایا ہوئے تے چھٹ دے وہ، میں کہنا اللہ دا قرآن رشتے داریاں چھڑانے آوے، انہاں کافرانوں کیوں نہیں چھٹ سکتے، جڑے کافر شروع تو نبی پاک دیاں گستاخیاں کر دیا دے پہ گئے، ساڑھا نہ گستاخہ دنال کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی جناب علی تجارت دے معاملات نہیں، وہ گستاخ نے اسی عاشقاں دنیا تے دو ہی بندے زندہ رہ سکتے ہیں، کنے بندے؟
دو بندے زندہ رہ سکتے ہیں. امام مالک نے فرمایا سی دنیا دے اندر دو ہی بندے زندہ رہ سکتے ہیں. ایک بندہ او جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہوئے سرکار نال اپنی ہر چیز قربان کر دے آندا وے ناموس رسالت کے جان بھی قربان ہے تاجدار ختم نبوت دے نعرے بھی مار دے. ایک او بندہ زندہ رہ سکتا ہے یا پھر گستاخ رسول زندہ رہ سکتا ہے. دنیا تے دو کٹھے بندے زندہ یا دنیا تے گستاخ زندہ رہے گا یا مومن زندہ رہے گا. اگر مومن گستاخ نو نہیں مار سکتا پھر انہوں آپ ہی مرنا پوے گا. بولو کلمہ تسی حضور دا پڑھیا نا قبر جا کے سرکار نے جواب دینا. آج نبی پاک دی عزت واسطے کیڑا گڑا ہاتھ چکو دا چکو ہاتھ سرکار دی عزت واسطے ہاتھ چکو ذرا. کوئی بندہ ہاتھ تھلے نہ کرے. اسی ساڈا مال تن من دن ہر چیز سرکار دی ضرور قربان ہے. ہم ان 22 کروڑ عوام کی یہ آواز ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ فرانس کے سفیر کو نہ تو کٹو. ہر کوئی کہتا ہے چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ غیر سیاسی ہے چاہے وہ سماجی ہے چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھنے والا ہے چاہے وہ باہر پھرنے والا ہے چاہے وہ ایم پی ہے چاہے جو بھی جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے میں کہتا ہوں اس کی آواز یہ ہے. اس سفیر کو یہاں سے دفع کرو. اس فرانس کے خنزیر کو یہاں سے نکالو. اور آج ہم بھی کہتے ہیں قرارداد منظور تو کروا دی ہے. اب ہم تو اپنے امتحان سے نکل گئے. ہم نے اپنے بندے بھی مروائے ہم نے شیل بھی سہے ہم نے ربڑ کی گولیاں بھی کھائیں ہم نے جناب علی ڈنڈے سوٹے بھی برداشت کیے اور ہم نے وہ گندک کا پانی جو ہے تیزاب کا پانی جو بازاروں میں چھوڑا گیا لاہور کی سرزمین پر ہم نے اس کو بھی برداشت کیا. خدا کی عزت کی قسم ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. نبی پاک کی گستاخی ہرگز برداشت نبی پاک کی گستاخی برداشت نبی پاک کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اس دنیا میں دو ہی بندے زندہ نہیں رہیں گے. اس دنیا میں صرف ایک ہی بندہ زندہ رہ سکتا ہے یا وہ گستاخ ہوگا یا وہ نبی پاک کا عاشق ہوگا. سمجھ آئی گل. فرانس کے اس خنزیروں کو ہم نے بتانا ہے اسی اپنا بدلہ لینا ہے. اسی اپنا بدلہ بولو اسی اپنے نبی دی گستاخی دا بدلہ اسی انہاں تک چین نال نہیں بیٹھنا جنہ تک فرانس دے اس خنزیر دا سر تن تو جدا نہ ہویا. نہیں تے ساڈا جین دا کوئی حق نہیں. خدا دی قسم جین دا کوئی حق نہیں دنیا ساڈا. مسلمان وہ ہے ایمان والا وہ ہے کہ جس کے نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کر دے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک نبینا صحابی تھے. میرا وقت گزر گیا لیکن میرا ایک موضوع جڑا بڑا اہم ہے سارے نے سننا پڑے گا. اگر ساڑھے مسلمان پائی 50-40 جانا دے کے 50-40 جانا دے کے ایک قرارداد منظور کروا سکتے ہیں فرانس دے خنزیر کٹو کہ اسی 2 گھنٹے کی آدھا گھنٹہ نہیں سرکار واسطے دے سکتے. بولو میرا بھی روزہ ہے تو آڈا بھی روزہ ہے. نبینا صحابی سرکار دے نبینا صحابی نے منت منی کہ جدوں حضور ہجرت کر کے آن گے نا ہجرت کر کے میں انہوں نے ہجرت کر کے آن دی خوشی دے ویچ گستاخ رسول ایک عورت نبی پاک نے گالیاں دینے سی میں انہوں قتل کروں گا. نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے. نبینا صحابی جنہوں نظر بھی کچھ نہیں آندا ادھی راتی اٹھے ادھی راتی اٹھ کے اس بڈھی دے کار گئے. وہ دا بوا بھی نہیں سی کھلا پتہ نہیں کیویں بوا کھولیا یا کاند ٹپی. نبینا صحابی نے وہ پھر گھر چ کلی بھی نہیں سی وہ گھر چ یہ پتر بھی سی وہ دھیاں بھی سن وہ خامد بھی سی. تے جدوں وہ چارپائی دے کول گئے تے این محسوس کیتا کیونکہ گستاخ رسول کو بو آندی ہے بدبو بڑی بھیڑی آندی ہے. عاشق رسول کو بو نہیں آئے گی خوشبو آئے گی. مکین گنبد خضرا کی خوشبو آئے گی. اس کے نبی پاک عشق کی خوشبو آئے گی. جو گستاخ ہوگا اس سے بدبو آئے گی. وہ نبینا صحابی نظر نہیں آتا آنکھوں سے اندھے ہیں آنکھوں سے بالکل نبینا ہے کچھ نظر نہیں آتا. اس گستاخ رسول کا سر جو وہی کاٹ دیا وہی سر کاٹ کے اسی وقت گھر آ گئے. یہ عشق رسول ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے.
یہ حضور نے فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو قیامت تک میری گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کا دنیا میں جینے میں کا حق کوئی حق نہیں ہے، اس کا دنیا میں جینے کا حق نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی۔ حضور نے فرمایا ابن انیس جاؤ مکہ میں جاؤ، مکہ کا 18 دن کا سفر تھا، نبی پاک علیہ السلام کی مکہ میں گستاخی ہوئی، ابن انیس اٹھے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ شہید ہی ہے، وہ زندہ ہے، شہید مرتا نہیں، ختم نہیں ہوتا، وہ قبر میں بھی سلامت ہوتا ہے اور جنت میں بھی سلامت ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب بندہ شہادت کا جام پیتا ہے نا، جب بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے فوراً ہی جنت میں چلی جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی روح جنت میں نہیں جاتی، وہ ان کے ساتھ قبر میں جائے گی، سوال جواب ہوں گے، وہاں پر جزا سزا ہوگی، وہ سارا کچھ بھگتے گی۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ رسول کی عزت کی خاطر مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کی روح جو ہوتی ہے وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے اور جنت میں چلے جاتی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے جی؟ آپ کہیں گے قاری صاحب دلیل پیش کرو۔ میں اپنے آپ سے بات نہیں کرتا، میں اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو اس آیت کریمہ کا میں نے جو آج تلاوت کی ہے اس کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا نازل ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن جو ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزِقُنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے شہید زندہ نے، او کس طرح زندہ نے، آؤ ترجمہ سماعت کرنے آؤ، وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے تو اللہ انہیں ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اور سب سے بہتر روزی اللہ دینے والا ہے۔ جو روزی رب کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرنے لگا ہوں۔ جناب علی سنن ابن ماجہ میں نے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد گرامی جنگ احد میں شہید ہو گئے، جب میرے والد گرامی جنگ احد میں شہید ہوئے تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر میں تمہیں کیا یہ نہ بتاؤں تیرا باپ کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ میں نے عرض کی سونیا بدعا دے مکھڑے والے ضرور دسو میرا باپ کتے وے، میرا باپ قبر اندر ہے، میرا باپ حشر چے، میرا باپ جنت چے، سونیا مینوں اے فرما دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو تیرے باپ دی روح قبض ہوئی سی، جدو تیرا باپ دنیا کو چلا گیا سی جنگ احد دے اندر، جدو جناب علی عبداللہ بن عمر دی روح قبض ہوئی سی، اس وقت عبداللہ بن عمر دی روح فوراً اللہ دی بارگاہ پیش ہو گئی سی۔ جدو اللہ دی بارگاہ کسے شہید دی روح پیش ہوندی ہے پھر اللہ دے نال گلاں آمنے سامنے کردا ہے، پھر اللہ دے نال روبرو گلاں کردا وے، رب العالمین دے سامنے پھر اپنے چہرہ اقدس جو اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ وے اس لحاظ دے نال رب العالمین روبرو ہو کے اس بندے نال گلاں کردا وے۔ تیرے باپ نال بھی رب کائنات نے گفتگو فرمائی، تیرے باپ نو رب نے کیا اے جابر دے باپ دس کی چاہنا ہے، دس کی چاہنا وے؟ عرض کی تھی یا اللہ یا بری تعالیٰ میں تیری راج شہید ہو گیا تو مینوں اپنا دیدار عطا فرما دیتا وے، مینوں ہور کی چاہیدا ہے؟ تو مینوں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، یا اللہ مینوں ہور کی چاہیدا وے؟ مولا مینوں جنت عطا فرمائی، یا اللہ مینوں ہور کی چاہیدا ہے؟ یا اللہ اپنا قرب نصیب فرمایا ہے،
مولا کریم عز و جل مینوں ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نی مینوں شہادت دا جام عطا فرمایا ہی پھر مینوں کی چاہیے رب العالمین نے فرمایا منگ جو منگنا ہے عرض کیتی مولا مینوں دنیا تے پھر بھیج دے مولا مینوں دنیا دے پھر بھیج دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو عرض کیتی مینوں دنیا دے پھر بھیج دے رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شہید ہونے والیا یا عبدی اے میرے بندے میں تیرے دنیا تے واپس نہیں بھیج سکدا اے میری قدرت ہے جڑا دنیا تو ایک باری آ جاندا وے واپس نہیں جاندا عرض کیتی مولا میں اس واسطے نہیں جانا کہ دنیا تے جا کے غافل ہو جاواں دنیا تے جا کے کھاواں پیاں تے آرام کراں اس واسطے نہیں جانا پھر کس واسطے جانا ہی اللہ تے ساریاں گلاں ہی جاندا ہے پر اللہ شہید کو پوچھنا جاندا ہے اوے دس شہیدا تیرا مقام کنا ہے وہ شہید عرض کردا ہے یا باری تعالی میری دنیا تے بھیج میں پھر تیری راہ تے لڑا اوتھے سر کٹاواں یا اللہ میں تیری راہ تے پھر شہید ہوواں پھر تیرے غلاواں یا اللہ میں اس واسطے دنیا تے بھیج دے رب العالمین نے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ اسی تو جدوں ساڈے کول آ گئے شہید ہو گئے اسی تینوں رزق بھی دیتا ہے تے بہترین رزق دیتا ہے فوراً اللہ دا قرآن نازل ہویا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اے میرے صحابی جدوں تیرا باپ فوت ہویا سی تیرا باپ شہید ہو گیا سی اللہ دا قرآن نازل ہو گیا رب کائنات نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین فوراً اللہ دا قرآن نازل ہو گیا اللہ دا قرآن آدھے وَلَا يَدْخُلَنَّهُمْ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ دا قرآن ارشاد فرماتا ہے اور بے شک اللہ روزی سب سے بہتر دیتا ہے ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم والا اور حلم والا ہے اللہ علم والا بھی ہے اللہ علم والا بھی ہے واہ شہیدو تواڈے مقدرہ تو قربان جاواں آؤ میں تواڈے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرنا وا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے جب شہادت کا جام پی لیتا ہے فرمایا اس کی روح نکل جاتی ہے پھر اس کی روح فوراً ہی ایک سفید پرندے کے جسم کی باڈی کے اندر رکھ دی جاتی ہے وہ پرندہ کہاں ہوتا ہے پیارے آقا نے فرمایا وہ پرندہ جنت میں ہوتا ہے وہ پرندہ کہاں ہوتا ہے وہ پرندہ جنت میں ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شہید کی روح قبر میں بھی ہوتی ہے اس شہید کی روح جنت میں بھی ہوتی ہے میں نے عرض کی سونیا بددعا دے مکھڑے والے آمین دے کنلا والے مازاق دے کاجل والے ایک شہید کا اینا مقام ہے ایک شہید کی بڑی عظمت و شان ہے سونیا ایک دس جنت بھی روح ہے قبر بھی روح ہے یہ دو روحاں کیویں ہو گئیاں یہ دو روحاں کیویں ہو گئیاں قرآن میں آیا ہے وہ شہید زندہ ہے محبوب نے فرمایا وہ شہید زندہ ہے محبوب نے فرمایا وہ شہید زندہ ہے محبوب نے شہید زندہ ہے آپ مجھ سے سوال کریں مولانا صاحب آپ نے یہ کہا قبر میں بھی روح ہوتی ہے
شہید کی جنت میں بھی ہوتی ہے۔ جب ایک شہید جب شہادت کا جام پیتا ہے، دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب روح اس کی اسی سے پرواز کر جاتی ہے، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اس کی قبر میں بھی روح ہوتی ہے، جنت میں بھی ہوتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا جناب علی اس کی اصل روح فوراً ہی نکل کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو جنت میں روح ہوتی ہے اس روح کا فیضان قبر میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کو روح کا فیض جو ہوتا ہے، اس روح کا جو فیض ہے وہ قبر میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا میں اب یہ بھی مسئلہ تجھے سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے سورج کی کرنیں دیکھو، کوئی ایک سیکنڈ بھی اس کرن کو برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بندہ سورج کو دیکھ نہیں سکتا۔ 1000 آئینہ زمین پہ رکھ لے، ہر آئینے میں سورج ہوگا کہ نہیں؟ بتائیں۔ شیشہ کہہ لو یار، تسی آئینہ نہیں سمجھتے، شیشے نو کہہ رہے ہیں۔ ایک شیشہ تسی زمین تے رکھو، یعنی کھلے آسمان تلے، وہ جو سورج نظر آیا کہ نہیں؟ اس سورج نو بھی بندہ چند سیکنڈ نہیں ویکھ سکتا جڑا شیشے دے وچ نظر آ رہا ہوندا ہے۔ اس طرح کہ نہیں؟ بولو، اس ٹائم سورج چڑھیا ہے، سارے بندے باہر جا کے ویکھ لو، ہونے ویکھ لو، جب وہ اکھاں کھول کے ویکھنا، نہیں کھلیاں اکھاں، فوراً اکھ بند ہو جانی ہے، فوراً اکھ بند ہو جانی ہے۔ زمین دی نچلی تہ جڑی ہوندی ہے، جتھے سورج دی روشنی تھوڑی تھوڑی پیندی ہے، او سورج دے فیض دی وجہ تو انہوں نشو نما مل جاندی ہے۔ مل جاندی ہے نا؟ مل دی ہے کہ نہیں؟ اگر تسی 1000 شیشہ بھی رکھو نا، 1000 شیشہ بھی بازار کٹھا کر دو، یا تسی کوئی کھلا میدان لا کے اس ہر شیشے علیحدہ سورج دا ہوئے گی کہ نہیں؟ تے ہر سورج جتھے پہ رہا ہے، ہر آئینے کے جا کے دیکھو، سورج دی روشنی جڑی ہے تسی انہوں برداشت نہیں کر سکتے، پاویں وہ آئینے چ ہوئے، ہے کہ نہیں؟ بولو، وہ روزے رکھے نا سارے، بولو ہے دا نا؟ بول دے نہیں؟ ڈر لگتا جی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ رمضان دا مہینہ 10واں روزہ ہے، انشاءاللہ اللہ دے فضل کرنا عید بھی اسی ویکھنی ہے، عید بھی آنی ہے، روزے بھی دیکھے نے، روزے رکھے نے، نصیب ہونڈے نے، تو پھر اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر ہے کہ مالک نے ٹھنڈے روزے عطا فرمائے۔ گرمی بھی ہوندی روزے پھر بھی رکھنے سن، جنہاں نے نہیں رکھنے انہاں سردی بھی نہیں رکھنے، جنہاں نے رکھنے نے انہاں نے تپ دی ریت بھی رکھ لینے، انہاں ریگستان بھی نہیں چھڑنے، وہ پاویں جتھے مرضی تختہ دار تے بھی ہون پھر بھی نہیں روزے چھڑنے انہوں نے، تے وہ پاویں فیض آباد کی سر زمین تے بھی انہوں نے اتنے بھی روزے رکھ لینے، پاویں لاہور ملتان روڈ دے یتیم خانے دے سامنے بھی دھرنا لا کے بیٹھے ہون تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے بھی لاتے ہون، انہوں نے اتنے بھی روزہ رکھ لینا ہے۔ روزہ کوئی بھی عاشق رسول چھڑ دا؟ بولو، روزہ کوئی بھی عاشق رسول چھڑ دا؟ جڑا نبی پاک نہ محبت کردا روزہ چھڑ سکدا؟ جڑا بے روزگار ہے، یعنی بے روزگار کہنے ہیں جدا روزہ نہیں، وہ بندہ اگر کہندا رہے نا ہٹا کٹا صحیح سلامت ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھدا تے وہ عاشق رسول ہو سکدا؟ بولو، عاشق رسول ہو سکدا؟ عاشق رسول نہیں ہو سکتا بندہ ہو جڑا روزہ نہیں رکھدا صحیح سلامت ہونے باوجود بھی۔ تو پھر دسو روزانہ سحری دے ویلے بدل آندے نے جناب علی، ٹھنڈیاں ہواواں چلن لگ پیندیاں نے، تے تسی 12 بجے تک سکون دے نال اپنا روزہ جڑا نا صحیح برداشت کر لیندے ہو، یعنی کہ پورا دن ہی 10 روزے گزر گئے نے۔ اللہ دی بڑی رحمت ہے، میں پچھلے جمعہ تو مبارک جو پچھلے سال جمعہ پڑھایا سی نا، اتنے پڑھاتا سی تے میرے ہونٹ خشک ہوئے ہوندے سی، لیکن پھر بھی ڈیوٹی لگی سرکار دی، کیونکہ سرکار دے ملازم جو ہوئے، سرکار دے ملازم جو ہوئے، پھر ملازمت تے کرنی ہے نا، حقدار تے کرنا ہے نا، اسی کرتے سی، لیکن خدا دی عزت کی قسم ہے تسی بھی گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں، روزے دی حالت بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں آج 10واں روزہ گزر گیا وے، وہی دن نے جناب علی پہلے روزے تو لے کے 10ویں روزے تک اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے، اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لوگوں کو پاتا ہے، گرمیاں بھی روزے دینا ہے، میرا بندہ رکھتا ہے کہ نہیں، پھر بھی بندہ اگر نہ رکھے تو وہ بد نصیبی ہے، وہ بد بخت ہے جڑا روزہ پھر بھی رکھتا۔ میں گل یہ کر رہا سی کہ سورج جڑا ہے
وہ اپنے سورج کی کرن وال بندہ سورج وال دھیان کرے بندہ ویکھ سکدا نہیں. جڑا شیشے جے سورج دا عکس آ رہا نا اے سورج دا فیض ہے. کی ہے؟ اے سورج دا فیض ہے. اگر سورج دی وجہ تو پودے دی نشو نما ہو رہی ہے یہ بھی سورج دا فیض ہے. القصہ مختصر بیان کرنا چاہنا وا. قصہ مختصر جو شہید ہوتا ہے جس وقت اس کی روح اسی سے پرواز کرتی ہے تو اس کی روح فوراً ہی جنت میں جاتی ہے, قبر میں بھی رہتی ہے. جو جنت کی روح ہوتی ہے اس کا فیض قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے. اس کا فیض قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے. جس طرح جو شہید ہوتا ہے نا, حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں, یہ بھی میرے پاس اس کا حوالہ میں لکھ کے لے کے آیا ہوں کہ حضور کے 2 صحابی جنگ احد میں شہید ہوئے. کتنے صحابی؟ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا, نبی پاک دے سچے عاشقوں, اس سرزمین چ رہن والے ہو, فیصلہ آباد کی سرزمین رہن والے ہو.